اپنے قبیلہ کے سردار صحابی تھے وہ. انہوں نے کہا بھائی میں جب ابو بکر کی خلافت کو مانتا ہی نہیں تو زکوٰۃ ان کو کیوں دوں؟ وہ کہتے میں زکوٰۃ کا منکر نہیں، لیکن جب میں ان کو خلیفہ ہی تسلیم نہیں کرتا تو زکوٰۃ کیوں دوں؟ تو آپ کو پتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید کو بھیجا، جا کے ان سے لڑائیاں کی، ان کا سر کاٹ کے پھر وہ چولہے پہ رکھ کے پھر کھانا تیار کروایا گیا. یہ میں کتب اہل سنت دے رہا ہوں، شیعہ کا تو میں نے ساری زندگی حوالہ ہی نہیں دیا. پوری کائنات میں پاک محمد کے بعد علی سے بڑا عالم کوئی نہیں، علی سے بڑا مجاہد کوئی نہیں، علی سے بڑا متقی کوئی نہیں، علی سے بڑا صدیق اکبر کوئی نہیں، علی سے بڑا فاروق اعظم کوئی نہیں، علی سے بڑا عادل کوئی نہیں، علی سے بڑا قاضی کوئی نہیں سمجھ رہے یار. یہ پہلے سے لے کے آخری صحابی تک تو کسی کا نام لے، ہر صحابی کا یہی عقیدہ تھا. اور جن کو علی کے اوپر کرتا ہے مولوی، کبھی ان سے بھی پوچھ وہ خود کو کیا کہتے تھے. وہ تو کہتے تھے اگر علی کے بیٹے نوکر بھی مان لے ہمیں تو یہ ہماری کامیابی ہے. تو یہ تو حالات بن چکے ہیں. میں تو ملک ملک نگر نگر بستی بستی یہی لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہوں، اور بالخصوص اپنے سنی بھائیوں کو کہتا ہوں اے رب دا واسطہ جے شیعہ کی ضد میں آل محمد سے منہ نہ موڑ لینا. اگر انسان کے عقائد سے، نظریات سے، ویژن سے، تھاٹ سے آل محمد نکل جائے، نہ نماز بچتی ہے، نہ روزہ بچتا ہے، نہ حج بچتے ہیں، نہ عمرے بچتے ہیں، نہ قیام بچتے ہیں، نہ رکوع بچتے ہیں، نہ سجود بچتے ہیں، نہ ایمان کی رتی بچتی ہے. وہ ایمان تو نام ہی آل محمد کی غلامی کا ہے. آل محمد اگر لے گئے شیعہ تو آپ کے پاس کیا بچے گا؟ ٹھینگا؟ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں، آل محمد یہ اللہ کا راز ہے، یہ سر ہے، سر یہ اللہ کا حجاب ہے. حدیث دو، میرے آقا نے حضرت ابو بکر سے کہا ابو بکر علی کون ہے؟ علی کیا ہے؟ علی کو حقیقت کو جاننے کی کوشش نہ کرنا. علی کی حقیقت کو یا محمد جانتا ہے یا محمد کا خدا جانتا ہے. اگر آپ ان کو بشری پوائنٹ آف ویو سے پرکھیں گے، جانچیں گے، تو آپ تو پھر وہ اسی لیے تو وہ جو نصیری تھے وہ بہک گئے نا. انہوں نے علی علیہ السلام کو بشریت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا. نہیں سمجھ رہے؟ انسانیت کے لیول پہ رکھ کے ان کو پرکھا تو جب ان میں صفات ان کو اللہ والی نظر آئی، نہیں سمجھ رہے، تو وہ بہک گئے، وہ بہک گئے. اس لیے کہ جہاں تک انسانیت کا معراج جا کے ختم ہوتا ہے نا، وہاں سے آل محمد کی حقیقت کا آغاز ہوتا ہے. میں عقیدہ دینے لگا ہوں علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ نہیں ہے، مگر اللہ علی ضرور ہے. ان کو اگر آپ بشریت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے، پرکھیں گے، چیک کریں گے تو پھر آپ بہک جائیں گے. اس لیے حضور نے فرما دیا ان کی حقیقت کا دروازہ ہی بند کر دیا، لاک کر دیا، قفل لگا دیا. فرمایا ان کی حقیقت کو جاننے کی کوشش ہی نہ کرنا، یہ تمہاری عقل میں نہیں آ سکتے. علی اتنا علی ہے، وہ علی کا معنی ہی بلند ہے. میرے مولا جس گھر میں آئے، کھول گوگل کھول لے، وہ لغت کھول یار، کعبہ کا معنی بھی بلند ہے. میرے مولا جہاں آرام فرما رہے ہیں، نجف کا معنی بھی بلند ہے. اوے علی تو کہتے ہی بلندی کو ہے. اب مجھے بتائیں کہ جب اس کائنات میں یہ ہستیاں آ گئیں، اس کائنات میں یہ ہستیاں آ گئیں،
اگر اللہ ان کو ان کی حقیقت کے ساتھ بھیج دیتا تو پھر ایمان کون لاتا بھائی؟ بولیں یار، یہ جو مولوی صاحب کہتے ہیں نا قرآن میں لکھا قل انما انا بشر مثلکم، انا بشر مثلکم، او بھائیا وہ اس لیے کہا اگر اپنی حقیقت کے ساتھ آ جاتے تو پھر ایمان کون لاتا؟ اس لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہے، لیکن ایک راز بنا کے بھیجا ہے، حجاب بنا کے بھیجا ہے، سر بنا کے بھیجا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ بس ان کو آنکھیں بند کر کے مانتے جاؤ، ان کو ماننا ہے۔ اور اتنی عجیب بات ہے، اتنی عجیب بات ہے، 9-10 محرم کو یار لوگ ہاتھ میں برگر پکڑ کے، پیپسی کی بوتل پکڑ کے چوک میں کونے میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں شیعہ ٹھیکیدار ہیں آل محمد کے، ہم بھی مانتے ہیں آل محمد کو۔ 9-10 محرم کو پکنک منانے والے نہیں سمجھ رہے، وہ بھی کہتے ہیں ہم آل محمد کو مانتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ماننا کہتے کسے ہیں؟ مولوی جی اگر آل محمد کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو آل محمد نہیں مانتے؟ میں کسی کی تنقید نہیں کر رہا، ایک دلیل سے بات پوچھتا ہوں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں جو پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر سے لڑے، ان کی بیعت نہیں کی، لڑائیاں کی، جنگیں کی، کہتے ہیں مرتد۔ شاہ جی کیا کہتے ہیں؟ بے شک سامنے صحابہ ہی کیوں نہ ہو۔ مالک بن نویرہ کون تھے؟ تابعی تھے، وہ صحابی تھے یار، اور چھوٹے لیول کے صحابی نہیں تھے، ہائی سکیل صحابی، نہیں سمجھ رہے، اپنے قبیلہ کے سردار صحابی تھے وہ۔ انہوں نے کہا بھائی میں جب ابو بکر کی خلافت کو مانتا ہی نہیں تو زکوٰۃ ان کو کیوں دوں؟ وہ کہتے میں زکوٰۃ کا منکر نہیں، لیکن جب میں ان کو خلیفہ ہی تسلیم نہیں کرتا تو زکوٰۃ کیوں دوں؟ تو آپ کو پتا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید کو بھیجا، جا کے ان سے لڑائیاں کی، ان کا سر کاٹ کے پھر وہ چولہے پہ رکھ کے پھر کھانا تیار کروایا گیا۔ یہ میں کتب اہل سنت دے رہا ہوں، شیعہ کا تو میں نے ساری زندگی حوالہ ہی نہیں دیا، اور جو کچھ وہاں ہوا وہ تو میں سنا نہیں رہا۔ نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے۔ یہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری دنیا میں، یہاں تو حق کہنے کو ترستی ہے زبان میری۔ وہ کہتے تھے مرتد، جو حضرت عمر سے لڑے کہتے ہیں مرتد، جو حضرت عثمان سے لڑے کہتے ہیں مرتد، تو جو مولا علی سے لڑے کہتے ہیں رضی اللہ۔ آپ بات ہی نہیں سمجھ رہے۔ وہ یارو کم از کم بندے کا اصول تو ایک ہو، وہ معیار کسوٹی پرکھنے والی دیکھنے والی آنکھ تو ایک ہو۔ آپ جو کہتے ہیں کہ چاروں خلفائے راشدین ہیں، اگر چاروں خلفائے راشدین ہیں مولوی صاحب تو تینوں خلفاء کے دشمنوں کو تو مرتد کہہ رہا ہے، تو پھر مولا علی خلیفہ راشد نہیں؟ اگر خلیفہ راشد ہیں تو پھر ان کے دشمنوں کا کیوں دفاع کرتا ہے؟ یہ مطلب گل وچ ہو رہے پیڑا ہور تے پھکیاں ہور۔ اگر یہی لوگ تینوں خلفاء کے دشمن ہوتے یا منکر ہوتے، انہوں نے ان کو بھی نہیں ماننا تھا۔ نہیں بات میری سمجھ رہے؟ کہتے ہیں مرتد ہو گئے۔ ایک طرف شاہ جی کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، دوسری طرف کہہ رہے ہو صحابی مرتد ہو گئے۔ ایک طرف کہتے ہو ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور دوسری طرف کہتے ہو مرتد ہو گئے۔ یہ نعرہ لگاتے ہو ادھورا، میں لگاؤں پورا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر دشمن علی لعنتی لعنتی۔ یارو یہ عقیدہ کہاں سے لے لیا جو ٹھیکیدار بن گئے ہیں یہ لوگ سنیت کے؟
آپ بخاری پڑھ کے دیکھ لیں، مسلم پڑھ کے دیکھ لیں، ترمذی پڑھ کے دیکھ لیں، ابو داؤد کو، نسائی کو، ابن ماجہ کو، حاکم کو، قسطلانی کو، اسقلانی کو، سیوطی کو، بہقی کو، طبرانی کو، قاضی عیاض کو، ابن حجر مکی، علامہ آلوسی، فخر الدین رازی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، مولانا مدودی، ابن ابی حاتم، اماد الدین ابن کثیر، اور کسی ایک محدث کو، مفسر کو، مجدد کو، مورخ کو پڑھ کے دیکھو، ہر ایک امام اہل سنت علی کی عظمت کے ڈنکے بجا کے گیا ہے۔ آپ کی سنیت کی بات کرتے ہیں مولوی صاحب، اور میرا شکریہ ادا کرو تو مجھے کہتے ہو کہ میں رافضی ہو گیا، میں شیعہ ہو گیا، مجھے تھینکس کہو، تھینکس۔ میں سنیت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں، تمہارے کرتوت کی وجہ سے تو لوگ نفرت کرتے تھے سنیت سے، وہ کہتے ہیں یہ سنیت ہے کہ یزیدیت ہے، یہ سنیت ہے کہ ناسبیت ہے، وہ تھوکتے تھے تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ میرا شکریہ ادا کرو، میں نے دنیا کو بتایا ہے سنی ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں بھی حسین ہو، جس کے ہونٹوں پہ بھی حسین ہو۔ اور یار لوگ تو قبلہ شاہ جی کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نے ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بینو حق اندیش خشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند۔ یار لوگوں نے تو سنیت کو وہاں پہنچا دیا، اہل سنت کی جماعت کا ایک بہت بڑا لیڈر، چھوٹا نہیں، جو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، اس سے ایک اینکر نے پوچھا یزید پر لعنت بھیجنی چاہیے کہ نہیں؟ میں نیٹ پہ آپ کہتے ابھی چلا دیتا ہوں، سوشل میڈیا پہ پڑھا، یار بندہ چھوٹا نہیں، سنیت کے ٹھیکیدار۔ اینکر نے پوچھا حضرت صاحب یزید پہ لعنت بھیجنی چاہیے کہ نہیں؟ کہتا نہیں بھیجنی چاہیے۔ کف لسان، کف لسان کا مطلب ہے منہ بند رکھو، زبان بند، چپ رہو، لعنت نہ بھیجو۔ شاہ جی اے جو میرا جرم، میں لعنت بھیجتا ہوں اس عقیدے پہ جس عقیدے میں یزید بھی لعنتی نہیں۔ یہ میں سینہ چوڑا کر رہا ہوں، پوری کتاب ہے اس کے اوپر، میری پورا ایک لیکچر پڑا ہوا یوٹیوب کے اوپر، 80 سے زائد میں نے قرآن مجید سے آیات جمع کی ہیں۔ کتنی؟ 80+ verses آف دی ہولی قرآن، 80 سے زائد، جس میں اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ نے جتنی بھی لعنتیں برسائی ہیں نا شاہ جی اپنے قرآن میں، کوئی ایک لعنت ایسی نہیں اللہ کی بھیجی ہوئی جو آل محمد کے دشمنوں کے علاوہ کہیں اور جاتی ہو۔ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ نے اگر منافقین کہہ کے لعنت بھیجی تو منافقین بھی آل محمد کے دشمن۔ اور بولو یار، اللہ نے کافرین کہہ کے لعنت بھیجی تو کافرین بھی آل محمد کے منکر۔ اگر اللہ نے ظالمین کہہ کے لعنت بھیجی تو ظالمین بھی آل محمد کے دشمن۔ آپ اکثر کہتے رہتے ہیں، یہ بڑا خاص ایک نکتہ ہے، اکثر آپ کہتے رہتے ہیں کوئی بات ہو، کوئی کنورسیشن ہو، کوئی گفتگو کر رہے ہو آپس میں اگر آپ، تو اکثر کہتے ہیں بھائی جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ نہیں کہتے آپ؟ نہ کہا کریں، کیونکہ جھوٹا لعنتی ہوتا ہی نہیں۔ آپ کہیں قادری صاحب کی کہہ رہے ہو، اللہ کے قرآن میں پوری آیت ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، آپ کہہ رہے ہیں جھوٹا لعنتی ہوتا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ سینہ چوڑا کر کے جھوٹا لعنتی نہیں ہوتا۔ یہ کون سے جھوٹے ہیں جو لعنتی ہیں؟ فرض کرے آپ کا کوئی دوست ہے، آپ نے اس سے پوچھ لیا کھانا کھایا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یار کھا کے آیا ہے، آپ کہتا ہے نہیں کھایا، جھوٹا ہے نا۔ اللہ کہتا ہے جھوٹا ہے لعنتی نہیں۔ کوئی اور آپ کا دوست ہے، سناؤ بھائی لاہور سے آ رہے گجرانوالہ سے، کہتا ہے نہیں جی میں تو راولپنڈی سے آ رہا ہوں، تو آیا گجرانوالہ سے، جھوٹا ہے نا۔ اللہ کہتا ہے جھوٹا ہے لعنتی نہیں۔ تو یہ جو اللہ جھوٹوں کو لعنتی کہہ رہے، آج ذرا پتہ تے کریے ایک ایڑے جھوٹے لعنتی نے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت کا نمبر ہے 61، 61۔ اسے آیہ مباہلہ بھی کہتے، مباہلہ نہیں پڑھنے لگا،
ایک نقطہ سمجھانے لگا. اب آپ کو پتا ہے وہ نجران سے وہ عیسائی آگے تھے, تو اللہ نے کیا کہا حضور کو, اس کے اوپر شاہ جی کسی گھر کا اختلاف بھی نہیں, دیوبند آل حدیث سارے کے سارے ہی مانتے ہیں, ایک گھر کا بھی اختلاف نہیں ہے اس معاملے میں. تو اللہ نے کیا کہا, سونیا کہہ دے ان کو, ندعو ابناءنا و ابناءکم, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. تو بیٹے حضور کے حسنین کریمین, وقت بچا رہا ہوں, وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ. سیگا جمع کا ہے, لیکن اللہ کو پوری کائنات میں فقط ایک ہی سچی ملی ہے, پاک سیدہ کو کھڑا کر دیا. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں تم اپنی جانوں کو لاؤ. تو اپنی جان کے طور پہ حبیب بھائی حضور علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کو کھڑا کر دیا. مولا یہ 5 تو نے جو کھڑے کر دیے, اب کرنا کیا ہے؟ اللہ نے کہا آگے پڑھو, بتایا تو ہے, ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, پھر تم 5 نے مل کر کہنا ہے جھوٹوں پر اللہ کی. اب ایک نقطہ آپ کہیں قادری صاحب آپ نے کہا کہ ہر جھوٹے کو لعنتی نہ کہو, یہاں سمجھانے لگا. اگر تو اللہ کہتا نا لعنت اللہ علی کاذبین, تو پھر ہر جھوٹا لعنتی ہوتا. اللہ نے کہا الکاذبین. عربی کا ایک قاعدہ ہے, بچوں سے میرا خطاب نہیں, عربی کا ایک اصول ہوتا ہے, جس کو معرفہ کرنا ہو, ناکرہ سے نکال کے معرفہ خاص کرنا ہو, اس کے آغاز میں لگاتے ہیں الف اور لام. الف اور, جس لفظ کے آغاز میں لگ جائے نا الف اور لام, وہ عام نہیں ہوتا حکم, نہیں سمجھ رہے یار, وہ خاص ہوتا ہے. مثلا جب قرآن پڑھتے ہو سٹارٹ میں ایک آیت پڑھتے ہیں آپ پڑھتے ذالکا کتابن لا ریب فیہ, ذالکا کتابن پڑھتے ہیں, ہائے کہہ رہے ذالکل. اگر تو اللہ کہتے ہیں نا ذالکا کتابن, تو پھر ہر کتاب شک سے پاک ہوتی. اللہ نے لکھا الکتاب, یہ خاص کتاب. السید, یہ خاص سید. القادری, یہ خاص قادری. الخطیب, یہ خاص خطیب. الذاکر, یہ خاص ذاکر. الکاذبین, یہ خاص جھوٹے. مولا بات ہماری عقل کے کھانے میں فٹ ہی نہیں ہو رہی. اللہ بتا درا دوسرے جھوٹے کیوں لانتی نہیں؟ اللہ نے کہا سمجھ نہیں جے آئی, جی مولا نہیں آئی, سمجھا دے. تو اللہ نے کہا پڑھو ذرا آیت. حضرات اللہ کا قرآن پڑھو. اللہ نے کہا میرے بندو, ہر جھوٹا لانتی نہیں جو محمد کے سامنے آ جائے, جو علی کے سامنے آ جائے, جو زہرا کو جھٹلانے آ جائے, جو حسنین کے سامنے آ جائے, جو 5 تن پاک کے سامنے آ جائے, جھوٹے تو ہیں لیکن لعنتی بھی ہیں. اوئے ہوئے 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 ہوئے